दातरी हजवेरी सूफियों में बहुत हद तक मकबूल शख्सियत हैं, बहुत आला मकाम रखते हैं। इनकी इल्मियत, सखावत, तकवा ने अवाम में आपको बेपनाह अकीदत और मोहब्बत से नवाजा था। बेपनाह मोहब्बत और अकीदत लोगों के दिलों में पैदा करती थी। गंज बख्श नाम से ही ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा फयाज, बहुत ज़्यादा सखी और रूहानी मददगार थे। अपनी बातों में तसानीफ में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, गरीबों की रहनुमाई और अल्लाह की ज़ात में फ़ना होने का पैगाम, जो कि तसव्वुफ़ की बुनियादी तालीमात हैं, आप देते हुए नज़र आते हैं। आपके कई मारूफ अक़वाल हैं जो आपने कश्फ़ुल महजूब के अंदर भी नकल फरमाए। इंसान के लिए तमाम उलूम हासिल करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना कि जिसे शरीयत मुतहरा ने ज़रूरी करार दिया है, उतना इल्म हासिल करना कि जिसके ज़रिए इंसान हलाल का और हराम का फ़र्क जान सके। उसने जो ज़िंदगी गुजारनी है, जो कारोबार कर रहा है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अगर बालिग हो गए तो इसके अहकाम, जो कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसके हवाले से ज़रूरी मसाइल सीखना इंसान के ऊपर गोया कि ज़रूरी है। बकिया कोई सीखता कारोबार के लिए, काम के लिए तो ठीक है। फरमाते हैं कि जो शरीयत मुतहरा ने इस पर ज़रूरी मुकर्रर किया ना, वो सीखना उस पर ज़रूरी है। फरमाते हैं लिबास औलिया को दुनिया कमाने का ज़रिया बनाने वाला अपने लिए आफत मोल लेता है। सूफिया जैसे लिबास पहनना, इससे कमाई का ज़रिया बनाना, जैसे कि मौजूदा दौर में भी है। देखिए, मार्केट में हर तरह के लोग मिलते हैं, कारोबार में अच्छी भी चीज़ें बिकती हैं, बुरी भी बिकती हैं, मगर हर एक को एक खाते में नहीं डाला जाता। ऐसे ही बाज़ लोग अल्लाह के जो नेक बंदे हैं ना, जो वाकई जिन्होंने दीन का काम किया है, उन्हें भी एक खाते में डाल देते हैं, सबको एक तरफ ही कर देते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये नाइंसाफ़ी वाली बात है। जिससे अल्लाह पसंद फरमाता है, अवाम उससे पसंद नहीं करती। फरमाते हैं जिसे अल्लाह पसंद करता है ना, अवाम उसे पसंद नहीं करती। और जिससे अपना वजूद पसंद आया, अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर, कैसी जबरदस्त, कितनी गहराई में बात करते हैं। बाज लोगों के अंदर खुद पसंदी पाई जाती है। फरमाते हैं जो खुद पसंद शख्स होता है ना, उससे अल्लाह पसंद नहीं करता। फरमाते हैं अमल की रूह इखलास है। जिस तरह जिस्म रूह के बगैर महज पत्थर होता है, इसी तरह अमल बगैर इखलास के महज गुबारी होता है, गर्दो गुबारी है। फरमाया कि कोई भी काम करना है, इसी वजह से बुखारी शरीफ की पहली हदीस है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। कि बंदा कोई काम कर रहा है, वो गौर करे कि यार उसकी नीयत क्या है। वो अगर कोई काम कर रहा है तो किस नीयत के साथ कर रहा है। फरमाते हैं कि भूख को बहुत बड़ा शरफ हासिल है, एक भूख बहुत बड़ी दौलत है, तमाम उम्मतों और मजहबों में पसंदीदा है। भूखे का दिल ज़की और ज़हीन होता है। तबीयत तबीयत मसब होती है, तंदुरुस्ती में इजाफा होता है। अगर कोई खाने के साथ पानी में भी कमी कर दे तो रियाजत में अपने आप को बहुत ज़्यादा आरास्ता कर लेता है। मुसलमानों के अंदर एक जो है फास्टिंग का भी एक पूरा एक मंथ होता है, रमज़ान, जिसके अंदर हम रोज़े रखते हैं। तो समझ लें रोज़ा के अंदर ना खाना है ना पीना, नफसानी ख्वाहिशात से भी बाज रहना है। तो अल्लाह का तकर्रुब कितना फिर मिलता है रोज़े के अंदर। यही बात वो कर रहे हैं कि औरों को भी अपनी तरफ यानी कि माइल कर रहे हैं, दीन इस्लाम की तालीमात से रोशनास करवा रहे हैं। यही सूफी कराम का तरीका होता है कि वो लोगों को ऐसे अपनी तरफ माइल करते हैं कि लोग वाकई उनकी बात को तस्लीम करने के ऊपर मजबूर होते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ना मजहबी लोगों से बड़ा मुतनफ़्फ़िर होते हैं, जैसे शरई मसाइल ऐसी चीज़ें सुनते हैं ना, तो लोग अट्रैक्ट नहीं होते, करीब नहीं आते। जैसे किसी को भाई नमाज़ पढ़ो, नमाज़ से पढ़ोगे तो ये होगा, नमाज से पढ़ोगे तो ये फ़ायदे होंगे। बाज़ दफ़ा होता है कि इंसान के दिल में ऐसी कोई चीज़ डाली जाती है कि जिसकी वजह से उसका दिल करता है यार वो नमाज़ पढ़े। यही सूफ़ीज़्म की असल है। तो बात वही है कि बातें सुन के आपको नहीं पता चलेगा, इस किताब का आप खुद मुताला करें। मुताला करने के बाद ही आपको पता चलेगा ये क्या गोहरे नायाब है। अबुल फज़ल खुतली जो थे, ये सिलसिला जुमैरिया में बैत करवाते थे, और बैत की असल भी यही है, बैतुर रिज़वान भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथों पर सहाबा किराम, मान लें कि हुज़ूर की बैत ही थी ना। अच्छा, फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हाथों बैत हुई, फिर हज़रत उमर, फिर उस्मान, फिर हज़रत अली। तो ये बैत का सिलसिला चलता आ रहा है। तो ऐसे ही सूफिया कराम, अल्लाह के नेक बंदे भी अगर बैत करवाते हैं ना, तो वो इस चीज़ पर बैत करवाते हैं कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी, गुनाहों वाली ज़िंदगी से बचना है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी को ढालना है। तो यही बैत है। इस नाम के ऊपर ये लोग बैत करवाते थे। और सिलसिला जुनैदिया के अंदर जो बैत करवाते थे, तो हज़रत जुनैद बगदादी को कितना मकाम हासिल है। सैयदज़ादे का आपने एक अदब व एहतराम भी किया था मुकाबले में सैयदज़ादा था, कि जो कि देखने में इतना पहलवान नहीं था, स्मार्ट ही था। और जुनैद कभी हारे नहीं थे। उस वक़्त का जो सुल्तान था, उसकी नस्लों में आपकी बड़ी कदर और वैल्यू थी। और जुनैद पहलवान मशहूर थे उस ख़ास सुल्तान के, तो कभी भी नहीं हारे थे।
اور ایک دفعہ انہوں نے چیلنج کر دیا تو دن بھی مختص ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ پہلوان کہاں سے پھر. اچھا بات کرتے لڑائی جب ہونے لگی تو اس جو تھے نا وہ شخص جو مد مقابل تھا, انہوں نے کان میں جنید کے نا کان میں کچھ کہا. تو اس کے بعد تھوڑی دیر لڑائی ہوتی رہی جیسے کر کے, تو پھر وہ شخص جیت گئے اور جنید ہار گئے. 2-3 دن گزرے, جو سلطان تھا نا وہ بھی بڑا حیران ہوا, جنید کے پاس آیا تھا, جنید کیسے تم ہار گئی, کبھی پہلے ہارے ہی نہیں, اور اتنا ماڑا بندہ تھا, کوئی اتنا کوئی طاقتور کو تھا نہیں, دیکھنے میں پہلوان معلوم نہیں ہوتا تھا. کہا کہ اصل میں وہ تھا سید زادہ, اس نے میرے کان میں کہا تھا کہ میں کوئی پہلوان نہیں ہوں, میرے گھر کے اندر نا چولہا نہیں جل رہا, کھانے کے لیے چیز نہیں ہے, راشن نہیں ہے گھر میں, اگر تم ہار جاتے ہو تمہاری ہار میری جیت بن جاتی. اچھا ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ بندہ جیتے ہی تو کمال ہے, جیتے ہی تو جیت ہوتی ہے. بعض ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ہار کی بھی جیت ہوتی ہے, جیسے حضرت امام حسین کو دیکھ لیں, آپ بظاہر تو میدان جنگ میں ہار گئے تھے کربلا میں, مگر حقیقت حسین کا نام آج بھی زندہ ہے, اصل میں جیتے ہی حسین تھے. ایسی جنید کیا ہارے, جنید ساری زندگی کے لیے جیت کے خواب میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی, فرمایا اے جنید تو نے میری آن کا ادب کیا, جا تیرے دنیا کے اندر بھی نام ہوگا, آخرت میں بھی اللہ پاک تجھے مراتب عطا فرمائے گا. اور آج دیکھ لیں لوگ جنید ہی کرتے ہیں, اور آبی سلسلہ جنیدیہ کے اندر ہی بیعت کروایا کرتے تھے. اور بایزید بستامی کا واقعہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ بستی میں جو ہے نا وہ میں پہنچا, اس سے پہلے بایزید بستامی کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے مزار پر 3 ماہ 90 دن تک میں نے چلہ کشی کی ایک کام کے لیے, مگر وہ میرا کام پورا نہیں ہوا. جب میرا کام پورا نہیں نہ ہوا تو پھر میں نے کیا کیا, میں نے صوفیوں کا جیسا لباس پہن کر نا اپنے آپ کو آراستہ کر لیا, اور میں الگ کسی مقام کی طرف نکل گیا. اور فرماتے ہیں کہ میں پھر ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں دیکھنے میں کافی زیادہ لوگ تھے, صوفی معلوم ہوتے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کون ہو, کہا کہ مسافر ہوں, رکنا چاہتا ہوں. تو جو گھر کی منزل تھی اس کی بالا خانے میں کہتے ہیں کہ مجھے بیٹھا دیا. یہ واقعہ آپ کشف المحجوب کے اندر ذکر فرماتا ہے کہ میں وہاں پر رکا, خود وہ مرغن غذائیں اچھے کھانے لگے, اور جب مجھے دیا تو مجھے باسی روٹی میرے سامنے لا کر انہوں نے رکھ دی. کہا کہ میں نے صبر کیا, اور مجھے تانے دینے لگے, مجھے بھی کہنے لگے, دیکھنے میں تو صوفی معلوم ہوتا ہے, تو تانے دینے لگے. اس کے بعد خود خربوزے کھانے لگے اور خربوزوں کے چھلکے میری طرف پھینکنے لگے. فرماتے ہیں جب ایسے چھلکے انہوں نے پھینکے نا تو میرے دل کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہوئی. میں نے کہا مالک اگر تیرے نیک بندوں جیسا میں نے لباس نہیں نہ پہنا ہوتا تو میں ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاتا, ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا, اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور خود کو بڑا پرسکون اور مسرور پایا. اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے محسوس کیا اللہ پاک جب اپنے نیک بندوں کو کوئی مراتب عطا فرماتا ہے نا تب انہیں مشقتوں مصیبتوں کے اندر ڈالتا ہے. دیکھیے بندہ چھت پر پہنچتا تو ایک وقت میں نہیں پہنچتا, مختلف سٹیپ کلیئر کرنے پڑتا. ایسے ہی سونا کسی بادشاہ کے سر کے اوپر آتا ہے نا تاج کی صورت میں, تو پہلے وہ کان سے نکلتا ہے, کان سے نکلنے کے بعد وہ ریفائن ہوتا ہے, اس طرح مکھی پروسیجر سے گزرتا ہے, سونار کے پاس آتا ہے, سونار پھر اسے بناتا ہے, پھر وہ بادشاہ کے سر کے اوپر تاج کی صورت میں آتا ہے. تو ایسے ہی سونا نہیں بن جاتا, سونا دیکھ کے تو متاثر ہو جاتے ہیں مگر اس کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے. ایسے انسان اگر کامل بننا چاہتا ہے نا تو فوراً سے نہیں بن جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یار اللہ سے برہ کے کر لو, اللہ ہی دینے والا ہے, اسے دیا تو ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا. آپ شیخ ابو القاسم عبداللہ گرگانی اپنے لطائف و حالات اپنے استاذ کو جو ہے علی حجویری سنا رہے تھے, تو استاذ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے. اچھا او, تو علی حجویری کے دل میں خیال آیا, کہتے ہیں کہ یہ بھی واقعہ آپ کشف المحجوب کے اندر ذکر فرماتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے بڑا مرتبہ حاصل کر رہی ہے, استاد کتنی توجہ سے بات سن رہا ہے, میں تو بڑا آگے نکل گیا. جیسے ہم میں سے بھی کوئی عبادت گزار کر لینا تو کہتے ہیں یار وہ آگے نکلے. جنید بغدادی کا بھی ایک مرید تھا, اس کا واقعہ بھی سنا ہوگا. اس نے کہا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے شے, تو پوچھا کہ وہ فلاں بندہ نہیں آ رہا, کہا کہ وہ تو کہتا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جنید کی, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ اسے بلا کر چلو نہیں لا سکتے تو اسے کہنا کہ اب جب خواب کے اندر وہ دیکھے نا کہ وہ منزلیں طے کر رہا ہے, ہواؤں کے اندر جنت کی سیر کرتا ہے, تو وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اسی رات جب سویا تو خواب کے اندر دیکھا تو لا حول ولا قوت پڑھا تو ہوا میں اڑتا ہوا
روڑی کے ڈھیر کے اوپر آ کر گرا، گندگی کے ڈھیر کے اوپر. تب اس کی آنکھ کھلی اور اسے سمجھ آئی، او ہو. وہ پھر جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، حضور معاف فرما. ایسے یہ شیطان نا بندے کو وسوسے سے دلاتا، تمہیں منزلیں مل گئی، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی تو ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے سے بندے کا عبادت کا ذہن بنتا ہی رہتا ہے، اور جو کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں کامل ہی ہوں. یہ تو ایک شیطانی سوچ تھی نا. شیطان نے کہا تھا میں کامل ہوں، میں بڑا افضل ہوں، میں نے تو مرتبے طے کر لیے. تو یہ شیطانی ایک سوچ ہوتی ہے. تو خیر آپ کے ذہن میں بھی ایسا خیال گزرا کہ میں نے بڑے مرتبے طے کر لیے، شیخ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو سیف نے کشف سے حال جان لیا اور کہنے لگے کہ تمہیں لگا کہ شاید مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ چل گیا تمہارے دل کے حال کا. تم کہتے ہو کہ تم نے بڑی منزلیں طے کر لی. اصل میں جو میرا ابتدائی شاگرد ہوتا ہے نا، میں اس کی بات ایسے توجہ کے ساتھ ہی سنتا ہوں. اس سے لگتا ہے کہ شاید بڑے مرتبے طے کر لیے، مگر ایسا نہیں ہے. میں تو کوئی بھی ابتدائی طالب علم ہوتا ہے نا، میں اس کی بات ایسے ہی سنتا ہوں. اور ایسی ایک دفعہ استاد سے سوال کیا، استاد ناراض ہو گئے، استاد نے جواب نہیں دیا. تو آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو. استاد صاحب میں نے تو اس وجہ سے پوچھا تھا. تو استاد صاحب نے جب بات سنی تو خاموش ہو گئے، آگے سے کوئی جواب نہیں لیا. یعنی آپ بڑے ذہین و فطین تھے. اور فرماتے ہیں کہ سونا نیند کے غلبے کی وجہ سے ہو تو ایک دفعہ آنکھ کھل گئی تو پھر نہ سو، یہ بیکاری کی علامت ہے. کہ میرے شیخ بھی ہمیں یہی تلقین کیا کرتے کہ کم سونے کم بولنے پر خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے، اور یہی آپ کا معمول تھا. آپ بھی کم سونے اور کم بولنے کے اوپر، کیونکہ جو زیادہ سوتا ہے نا وہ بھی عبادت نہیں کر پاتا. زندگی ویسے مختصر ہے، زیادہ کھائے گا تو شیطان خون کے اندر گردش کرے گا، نفسانی خواہشات بڑھیں گی. ٹھیک ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. تو تین چیزوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں، کھانا پینا سونا. یعنی کہ اس کی بار بار کھانا کیسے ہے اور کھانا پینا کس طرح کا رکھنا چاہیے اور سونا کس انداز سے چاہیے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور اب فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست سے ابن المالا کے پاس رملہ نامی گاؤں میں گئے. تو میرے ذہن میں تھا کہ میں وہاں سے حسین بن منصور حلاج کی مناجات لوں گا، اور میرے ساتھ ایک دوست سے، انہیں تلی کا مرض تھا. انہیں یہ تھا کہ میں ان سے تلی کے مرض کی شفا کے لیے بات کروں گا. اور جو تیسرا دوست تھا اس کے دل میں تھا کہ میں ان سے صابونی حلوے کی خواہش کروں گا، صابونی حلوہ. تو جب شیخ کے پاس پہنچے تو وہ پہلے سے ہی انہوں نے منصور حلاج کی جو مناجات تھی وہ تیار کی تھی، انہوں نے مجھے پکڑا دی. اور جنہیں تلی کا مرض تھا اس کے سینے کے اوپر ایسے ہاتھ لگا، اس کا تلی کا مرض زیادہ رہا. اور جو تیسرا تھا اسے کہنے لگے 2 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرو، صابونی حلوہ کھانا. ایسی چیزیں تو دنیا داروں کی غذائیں ہوتی ہیں. اگر خرقہ بندی کی ہے، اگر جو ہے معرفت الہی حاصل کرنی ہے، تو پھر ایسی چیزوں کو ترک کرنا ہوگا. یا تو پھر صابونی حلوہ کھا لو اور دنیا داروں کے ساتھ رہو، اور پھر اگر آخرت کی منزلوں کو طے کرنے لگا تو پھر اس چیز کو چھوڑ دو.